کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں، پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہماری اس تفسیر کی مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں خلوص للہیت اور اللہ اپنے کلام کا نور ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے دلوں کو معمور کر دے۔ گزشتہ تفسیر کی آیت میں جو ہم نے سنی تھی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ غزوہ احد میں جو واقعہ پیش آیا، پہلے جنگ بدر، اس کے بعد جنگ احد، اس میں جو واقعہ پیش آیا، اس پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کئی باتیں بتاتے ہیں، جہاں پر آپ کو یاد ہے گزشتہ تفسیر کی مجلس میں ہم سنے تھے کہ فیک خبر ایک پھیل گئی تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں، بول کے غلط خبر تھی وہ۔ تو اللہ اس کو سامنے رکھ کر بھی مسلمانوں کو ڈانٹے۔ اللہ ڈانٹنے کے انداز میں بولے کہ اچھا اگر صحیح بھی انتقال کر گئے تو کیا ہو گیا؟ کیا تم نہ اللہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کیسا چلتے تھے کہ ویسا چلتے رہنا، ایک دن کو حضور کا انتقال ہوگا، تو اس سے پہلے یہ ہوا، تو اس کے ذریعے سے تم کو اندازہ ہو گیا کہ ایک دن کو صحیح میں بھی انتقال ہو جائے تب بھی تم کو اپنے دین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اے صحابہ، تم آج محمد کے ساتھ میں کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ دنیا میں، ورلڈ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ پیش آیا بول کے مت سمجھو، ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ہر زمانے میں نیک لوگ نبی کا ساتھ دیتے تھے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، نبی کا ساتھ دیتے ہوئے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، ہمت سے، ثابت قدمی سے رہتے تھے۔ ایسا صبر کرنے والوں کچھ اللہ بھی پسند کرتا، بلکہ وہ اس آیت میں یہ بات آئی تھی۔ آج جس آیت کی تفسیر ہم کو سننا ہے وہ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، میں اس کو اور اچھے انداز میں بہت ایزی سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، دشمنوں کا دنیا میں رہنا، ایک ٹیم اچھے لوگ اور ایک ٹیم برے لوگ، وہ برے لوگ دشمن بن کر نیک لوگوں کے خلاف لڑنے آنا، مارنا، ستانا، نیک لوگوں کا ان کے ساتھ لڑنا، ان سے، اور دین کی محنت کرنا، یہ سب کچھ دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ صحابہ کو اللہ بولتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نہیں، ایک زمانے سے چلا آتا ہے۔ سوچئے پہلے کے نبیاں، ان کے وفادار لوگ، وہ بھی ایسا کام کرے جیسا تمہیں کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں یہی بات تھی کہ جب وہ نبی، پہلے زمانے کے نبی شہید ہو گئے تو ان کی امت ثابت قدمی سے رہی، نبی سے کوسا دین لیے کہ اس پر جم کو رہے، ڈٹ کو رہے۔ اے صحابہ، تمہیں بھی ایسا رہنا، تم تو خیر امت ہو۔ انہوں تو ویسا نہیں تھے نا اس سے پہلے کی امتیں، لیکن تمہیں تو ساری امتوں میں بہترین امت، سارے لوگوں میں بہترین لوگ، تو تم کو ان سے بھی بڑھ کر، اس سے پہلے کے لوگ نبی کے انتقال پر صبر کرے، ثابت قدمی سے رہے گا تو تمہیں خیر امت کر کو بولے تو ڈبل صبر کرنا سونے کیا، ان سے بھی بڑھ کو ثابت قدمی دکھانا سونے کیا تمہیں۔ تو اس سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، جب بھی ایسی خطرناک حالت آ جاتی، جنگ، لڑائی، جان جانے کا، مارنا، توڑنا، کاٹنا، بول کو ایسی خطرناک سچویشن آ جاتی تو اس وقت وہ لوگ ثابت قدمی سے ڈٹ کو رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے۔ کیا کیا دعا کرتے؟ نمبر 1 یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ربنا کر کو شروع کرتے، اے رب، ہمارے رب، رب کر کو بولنے کا کئی مرتبہ میں بولا بھی ہوں، میں لکھتا بھی ہوں ہمیشہ کہ رب کر کو بول کو جب اللہ کو ہمیں بلاتے تب اللہ کی رحمت جوش میں آتی،
اللہ کو بہت اچھا دکھتا میرا بندہ یا میری بندی مجھے میرے رب میرا پروردگار کر کو جب بلاتے، اچھا مانتا نا میرا بندہ، میری بندی مانتی نا، یہ جانتی ہے نا کر کو اللہ خوش ہو جاتے۔ خیر یہاں پر دوسری دعا ہے ان لوگوں کی، پہلی دعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، نمبر 2 ہے واسرافنا فی امرنا، یا اللہ جہاد کے تیرے راستے میں جو لڑنے کا جو معاملہ ہے، اس میں جو ہمارے سے غلطی ہو جاتی، زیادتی ہو جاتی، اسے بھی معاف کر اللہ۔ نمبر 3 دعا ثبت اقدامنا، تیسری دعا انہوں بولتے یا اللہ ثابت قدم رکھ اللہ، ہمارے قدموں کو جما ڈال اللہ اس میں، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور دعا کیا کرتے انہوں یہ بھی دعا کرتے تھے یا اللہ دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ بول کے۔ آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا، ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں، میں اس کے بعد اس سے کیا ملتا سبق کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ وما کان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی دعا صرف یہ تھی کہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور اس کام میں ہماری زیادتی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، نمبر 3 اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ بڑی جاندار دعا ہے ماں، کون سا بھی کٹھن معاملہ کیا بھی آ گیا تو اس وقت یہ دعا یہ نیت کر کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے، اس مصیبت کو دور کر دیں گے اللہ۔ خیر ہم کو سبق کیا ملتا معلوم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھی ایسی حالتوں میں پہلی قوم کے نیک لوگ اللہ والے جیسا دعا کرتے تھے تمہیں بھی کرو بول کے اللہ ہم نہ بولتے۔ نمبر 2 اس میں اللہ یہ بتاتے کہ پہلے سے جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے احد کے اندر کچھ شکست ہو ہے، ناکامیابی، تو ناکامیابی ہمیشہ ہمارے کون سے تو بھی غلط کام برے کام کے ساتھ مل کو چھڑنے کا۔ ہمیں پرانے زمانے میں یعنی 1 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے کبھی کیا تو بھی گناہ کر کو ہی بولے تو وہ گناہ کی مصیبت جب تک ہمیں معافی اللہ سے نہیں کر لیتے، سچی پکی مغفرت توبہ نہیں کر لیتے، اس نحوست کا اثر تو کب تو بھی ایک ظاہر ہوگا چھوگا بول کے۔ اور ایک چیز بھی اس آیت سمجھ میں آتی کہ جہاد میں ہیں اپنی جان کو اللہ کے واسطے دینے کے لیے تیار، میدان جنگ میں اللہ کو وہ لوگ دعا کرے سو سنی نہیں آپ قرآن دیکھ کر سنے رہیں گے امید کرتا ہوں، اس میں دعا میں دیکھیں نہیں کہ آپ کتنی بڑی کیا کیا پیارے الفاظ ہیں تو اللہ ہم نے یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو تم کتنی تو بھی عبادت کر لو، تمہیں بڑے مفتی رہ جاؤ، تمہیں بڑے عالم رہ جاؤ، تمہیں بہت بڑے دین کے داعی رہ جاؤ، کچھ بھی رہو، نیک کام تمہیں کرتے ہیں بولے تو تمہارے نیک کام کی وجہ سے تمہارے دل میں گھمنڈ نہیں آ جانا، تکبر نہیں آ جانا، یہ نیک کام کرتے ہیں سو بھی اللہ کی توفیق سے، کیا میں کر ڈالے نہ میں اتنا سب کر دیا نہ کر کو کبھی بھی گھمنڈ نہیں آ جانا تمہارے دل میں، جو کچھ کرتے ہیں وہ محض اللہ کی توفیق ہے، یہ ذہن میں رہندے تم نہ بول کے۔ اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ہم کو یہ بھی لیسن، یہ بھی سبق دیا ہے کہ جب عمل کر رہے ہوتے، ابھی دیکھو جہاد ختم کر کو انہوں آتے وقت کرے دعا کرے کر کو نہیں، میدان جنگ میں، جنگ کے میدان میں لڑنے کے ٹائم مچے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں کون سا بھی عمل کرتے نا ماں عبادت نیک عمل، وہ عمل کے بیچ میں بھی ہمیں دعا کرے جا، عمل ختم کر ڈال کچھ دعا کرنا کر کو نہیں ہے۔ جیسے حج کی عبادت کو ہمیں دیکھے تو وہ سمجھ میں آ جاتا، شروع میں بیچ میں آخر میں کر کو ہر جگہ دعا جو دعا، تو عبادت کے بیچ میں عبادت ادا کرتے کرتے بھی استغفار اور دعا، انہوں جنگ میں ہیں، جنگ میں چل اللہ کو غزوہ کر اللہ کو جہاد کر اللہ کو، ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ہماری کیا غلطی ہوتی ہے کہ معاف کر اللہ بول کے۔ تو کون سا عمل بھی ہمیں اللہ کے لیے کرتے نا اس کا حق تو ادا کرنے نہیں ہوتا، ہم نا وہ عمل کا حق ادا کرنا، عبادت کا حق ادا کرنا تو نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں اللہ سے استغفار چاہنا، اور یہ بھی کہ یہ نیک عمل دوبارہ بھی ہم نہ اس کی توفیق ملتی کہ نہیں کی معلوم نہیں، یہ عمل کرتے کرتے مغفرت چاہتے چاہتے عمل کرے تو اللہ دوبارہ بھی یہ نیک کام اللہ دوبارہ بھی موقع دے گا، اللہ دوبارہ بھی توفیق دیں گے۔ تو سبق سمجھ میں آ گیا ماں آپ کو؟ ما قبل کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اقتدا کرو بول کو اللہ ہم نہ بولے تو ہمارے زمانے میں جتنے بزرگوں کے بارے میں، دیوبند کے اکابر کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، جس کے بارے میں بھی ہمیں سنتے نا ان کی اقتدا اتباع کرے جا، صالحین نیک لوگوں کی اتباع کرے جا، کرنا چاہیے کر کچھ نہ اس سے سبق ملتا ہم نا۔
اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پریشانی کیا بھی مصیبت آ گئی بولے تو ایسا ہو گیا نا ویسا ہو گیا نا کر کو رو لو کو چیخ لو کو چلا لکھ رہنے سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں. اس ٹائم میں کرنا سو کیا دعا کرنا استغفار کرنا بول کے سمجھ میں آیا. چلتے ہیں آگے کی آیت دیکھیں گے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. تو اللہ نے انہی دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی دیا. یہاں سمجھدار جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ایکسٹرا بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو یہاں دنیا کا ثواب کر کو اللہ نارمل سے بول دیے, لیکن آخرت کا ثواب بولنے کے ٹائم میں آخرت کا ثواب, آخرت کا بہتر ثواب کر کو بھی اللہ بولے ہیں. آیت دیکھو ما غور سے دیکھو. فآتاہم اللہ, اللہ نے ان کو دیا ثواب الدنیا, دنیا کا ثواب. ویسا وام بھی ویسا نہ بول کو رہنا ثواب الآخرہ, آخرت کا ثواب کر کو ویسا بول کو نہیں. اللہ حسن کر کو ایک ورڈ کا ہے, ایک ورڈ اللہ بڑا کو ہی دیکھو, ایک لفظ اللہ بڑا کو ہی حسن ثواب الآخرہ. اللہ کیا بولتے ہیں معلوم؟ دنیا میں مل جاتا تم نہ نیکی کے عمل کا بدلہ تم نہ دنیا میں مل جاتا سو وہ کیا بھی اتنا خوش ہو جانے کا نہیں, آخرت میں ملتا دیکھو وچ بہترین بدلہ وہ بول کے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, نیکی کرنے والوں سے اللہ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. بڑی جاندار باتیں اس میں سب آیت میں ہے. سو یہ میں بہت زیادہ تفصیل کرے بغیر مختصر شارٹ میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو بار بار میں آپ کو بولتا ہوں احد کی جنگ پیش آئی, اس میں مسلمان ہار گئے, شکست کھا گئے. اب اللہ نہ کرے, اللہ سب کو عافیت سلامتی نصیب کرے. ایک عورت کی, ایک مرد کی ہے, اس کے قریب کے رشتہ داروں میں سے کون کی, ایک بھائی کی, بہن کی, کس کا تو بھی انتقال ہو گیا, بولو امی کا, ابو کا, کس کا تو بھی انتقال ہو جاتا. تب اتنا موڈ آف, اتنا اپسیٹ رہتے, اتنا بیزار سے رہتے, اتنا بیزار سے. ویسا صحابہ احد کی جنگ میں ہار جانے کی وجہ سے اتنا اپسیٹ ہو گئے تھے, بالکل موڈ آف ہو گیا تھا, بہت بیزار سے تھے سارے مسلمان. ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا, بہت غمگین تھے. یہ ٹائم موقع سے فائدہ اٹھانے کے واسطے کافران بھی منافقان بھی ایک کام کرے ماں, اس کچھ اللہ یہاں پر بتاتے ہیں اس آیت میں. کافران کیا کرے معلوم؟ آپ کو مسلمانوں کا دل خراب کر کو ان کو واپس کافر بنا دے لے جا, مرتد بنا دے لے جا بول کے کوشش کرے. وہ لوگ آپ کو بولے کیا تمہارے مسلمانہ, تمہارے آدمیاں اتنے سارے مر گئے کا تیرا, مجھے بہت بیزار ہوا سن کو, ایسا بہت بیزار ہوا سن کو. اگر تم لگا جو دین اپنا کو ہی نہ سچا دین رہا تو, تمہارا یہ اسلام سچا مذہب کیا تو بھی رہا تو ایسا تم لگا ہار کو رہیں گے کیا؟ تمہارا مذہب سچا رہے تو تمہارے ساتھیاں اتنے مر کو رہیں گے کیا؟ تمہارا مذہب سچا رہے تو تم نہ ہاتھ پاؤں ایسا کٹ کو رہنگا کیا, تٹ کو رہنگا کیا؟ یہ سب ہوا ہے کہ تو اسلام صحیح نہیں کر کوشتا معلوم ہوتا. اتنے ساتھیاں تمہارے مر کو ہیں گے تو اسلام صحیح نہیں کر کوشتا معلوم ہوتا. واپس تمہارا وہ مذہبی اسلام چھوڑ دل کو, واپس کفر میں آ جاؤ, واپس مشرک بن جاؤ کر کو. کافراں اپنی طرف سے بالکل اپنا مشن کو لے کر زبردست کام کرتے ہیں. کون, کس میں؟ مسلمانوں میں آ کو, صحابہ مسلمانوں میں آ کو یہ لوگ مرتد بنانے کی کوشش کر. لیکن ایک طرف یہ گروپ, دوسرے طرف منافقوں کا گروپ ہے نا, وہ بھی کیا بھی کم نہیں. وہ منافقوں کا گروپ آج بھی ہمارے ساتھ میں ہے, ہمارے پاس میں ہے. ان لگا کیسا بولنے کا, وہ برباد کرنے کی باتیں, لیکن اوپن سے نہیں, چھپا کو بات کرنے کا. بہت میرے سے بڑھ کو تمہارا کون بھی خیر خواہ نہیں, میرے سے بڑھ کو تمہاری بھلائی چاہنے والے کون بھی نہیں, تمہارے دوست تمہارے اچھا چاہنے والے میرے سے بڑھ کو کون بھی نہیں کر کو. وہ انداز میں بولنے کا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو ماں, منافقان بھی مسلمانوں کو مرتد بنانے, ان کا ایمان ختم کرنے کی کوشش کرتے, لیکن ان کے بولنے کا انداز کیسا معلوم؟ بہت ہمیں خیر خواہ, ہمیں تمہارے ایسا انداز میں آپ کو کیا بولے. دیکھو کافراں سے بھی مکے سے آپ کو ہی نا, بہت ہتھیار ہے ان کے پاس, بہت طاقت ہے ان کے پاس, ان سے سبھی لڑنا چ نہیں, ان سے سبھی لڑے تو ہمیں مر جائیں گے, ان سے سبھی لڑے تو ہمیں نقصان اٹھائیں گے. کئی کو ان سے جا کے لڑ لکو نکو نا, بہتر ہے گھر میں بیٹھ گئے جا, خاموش رہ گئے جا, کئی کو لڑنے جانے کا نہیں. جنگ کو آ گئے کیا, لڑے نہیں سکا رہ گئے تو اچھا ہے نا کر کو. ایمان کو خراب کرنے کا کام منافق اپنے انداز میں کرتے تھے. آپ کو یہ دو بات بھی سمجھ میں آ گئی کیا؟ کافراں مسلمان جو ہار کو تھے جنگ احد میں, تو مسلمان پر کافراں کو محنت کرنا شروع کر دیے ہیں, منافقاں ایک طرف سے آپ کو کام کرنا شروع کر دیے ہیں. ایسے ٹائم اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو نازل کر کے بتا دیتے ہیں. وہ تمہارے میرے واسطے بھی سبق ماں, وہ صحابہ کے واسطے اللہ نازل کرے کر کو سمجھو کو, تمہارے میرے واسطے بھی. آج ہمیں بہت خطرناک انداز میں یہ جال میں, دجال کے فتنے میں پھنس کو پڑے ہیں ہمیں. اللہ وہ منافقوں اور کافروں کے جال سے, جال سازی سے, چال بازی سے
ان کے وہ مکر سے نکالنے کے لیے یہ آیت اتار کر صحابہ کو متنبع کر دیا، ہوشیار کر دیا اللہ۔ دیکھو صحابہ، اے محمد کے صحابہ، دیکھو کافر منافقین کی بات ماننے کا مطلب کیا معلوم؟ کون سے کفر شرک کے گھڑے سے، کون سے اندھیرے سے نکال کو اسلام کی روشنی میں تم نے اللہ لایا کہ یہ کافر منافقین کی بات سنے تو ریٹن وہ کفر کے گھڑے میں جا کو تمہیں گر جائیں گے۔ دونوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہ ناکامی ناکامی، بالکل فیل ہو جائیں گے، تمہیں برباد ہو جائیں گے۔ آج بھی وہ ٹائم میں کافروں کا منافقوں کا وہ مشن تھا کہ تو آج بھی وچما ہے سو تمہارے میرے سامنے جو دشمن ہیں، کفار ہو یا منافقین ہو، وہ کام کرتے ہیں آج بھی۔ کون سی بھی جگہ میں ویڈیو کی شکل میں آ کو، مسلمان ہونے کی شکل میں آ کو، بہت سارے لوگ مسلمان جیسا رکھو، مسلمان جیسا اپنے آپ کو دکھا کو، مسلمانوں کو مرتد کرنے کے واسطے بول کو آن لائن میں کتابوں میں کئی سارے ویسا ایک گروپ ہے، اور ایک گروپ اوپن سے کھلم کھلا طاقت ہماری سب کچھ ہمارا چلتا سو تمہیں اسلام کو چھوڑ ڈال کو ہمارے اس میں چاہ جانا بول کے ویسا بولنے والا ایک گروپ بھی ہے۔ یعنی دشمنوں کا مقصد وہ زمانے سے اس زمانے تک بدریاش نہیں ہے۔ تو صحابہ وہاں کیسا رکھ کو دکھائے کہ ویسا انشاءاللہ تمہیں بھی میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ پختہ ایمان میں رکھ کو دکھانا۔ اور ہمیشہ یاد رکھ لینا، اللہ جو اس آیت میں صحابہ کو بولتے وہ تم نہ منجے بھی بولتے ہیں سو کیا کبھی بھی کافروں کو منافقوں کو خیر خواہ سمجھ جاؤ نہ کو۔ تمہاری ایک دم جگری فرینڈ حضرت مسلمانہ بھی کام آئے نہیں انہیں کام آئی سو، حضرت مسلمانہ بھی کام آئے نہیں انہیں چتا کری سو، انہیں چھوٹے میں ایک ضرورت کا تو پیسے دی، ضرورت کا تو وہ مدد کری یہ مدد کری، ایسا بول لو کو بھی کتے کی مرد بنے بھی عورتیں بھی دشمنوں کے جال میں پھنس جاتے۔ 2 بار احسان کر کو تیسری مرتبہ ان کے مذہب کی بات کہتے ہوئے انہیں پیش کر ڈالتی، پیش کر ڈالے تو اچھا ضرورت پر کام آئی سوچنا چل جائیں گے چرچ کو، چل جائیں گے وہ اس کے منتر کو، چل جائیں گے اس کے فلان جگہ کو کر کو چلے جاتے۔ اللہ حفاظت کرنا، یاد رکھو اللہ جب ہماری مدد کے لیے حاضر ہیں، جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، دشمنوں کی طاقت کی ہم نہ ضرورت نہیں، دشمنوں کے مہربانی کی ہم نہ ضرورت نہیں، دشمنوں کی خیر خواہی اور مدد کی ہم نہ ضرورت نہیں۔ بظاہر ہے نہیں، باہر میں کیسا معلوم لگے گا کتنے کے لوگ ایسے لوگ ہیں سو نیٹ میں یوٹیوب میں ایسے لوگ آتے دیکھو مسلمانہ کئی کو ہارتے ہیں سو معلوم کیا مسلمانہ یہ کرنا، مسلمان ویسا کرنا، عورت باہر نکلنا، پردہ نہیں سونے، یہ چل لینا، ویسا چل لے تو اسے یہ ملتا، اتنا کمائے جا، ویسا رہے جا کر کو مسلمانوں کو اچھا آئیڈیا بول کوچ مسلمانوں کو برباد کرنے کا، ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرنے کا۔ تو وہ لوگ ہمارا اچھا کرے سکا دکھیں گا، لیکن کبھی بھی اچھا کرنا کر کو ان کا ارادہ بھی نہیں کریں گے بھی نہیں وہ لوگ بول کے اللہ اس آیت میں بول کو ہی آیت کا ترجمہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہنا مان لو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا کر مرتد بنا دیں گے۔ کیسا چل کو ہے کہ ویسا ریٹرن میں ریورس گیئر میں ڈال کو فاسٹ تمہارا لے چل جائیں گے کفر میں۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، پھر پورا کا پورا نقصان تمہارا ہوگا اے مسلمانوں، اس لیے کبھی بھی ان کی بات نہ کو مانو بول کے اللہ بولتے ہیں۔ پھر اللہ بولتے ہیں ارے تمہیں کیا سمجھتے ہیں حضرت لگا کو دوست کے سکا بات کرتے نا، ہماری مدد کرنے والے جیسا بات کرتے نا، تو اللہ بولتے ہیں تمہارا دوست تمہارا مدد کرنے والا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے ایمان کو تازہ کر ڈالنے والی آیت۔ تمہارا دوست بھی تم نہ مدد کرنے والے بھائی، اینی ٹائم، اینی سیکنڈ، اینی ٹائم، اینی ویئر، جس جگہ میں بھی رہو، جس سیکنڈ میں بھی، جس حالت میں بھی رہو، ہر جگہ تمہارا دوست اور تمہارا ولی مدد کرنے والا ہے سو اللہ۔ کون بولتے ہیں؟ اللہ بولتے ہیں بل اللہ مولاکم، اللہ اکبر، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ تو کون سے کافر کو بھی، دشمن کو بھی مدد کرنے والا بھی سمجھو نو کو، دوست کر کو بھی سمجھو نو کو بول کے اللہ بولے ہیں۔ اس جگہ سے میں آپ کو ایک نصیحت بھی بول دیتا ہوں، کیا سبق ہم نے اس آیت سے سمجھ میں آپ کو ہے بولے تو کافروں کی بات ماننا حرام ہے۔ کافراں یہ کرو بولے، وہ کرو بولے، وہ کرو بولے، نارمل حالتوں میں کافراں کیا کیا بولتے کہ وہ سب اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں وہ سب سننا کر کو بولے تو وہ حرام۔ اچھا سوال، کوسٹن، کئی کو حضرت کافروں کی بات جو اسلام کے خلاف ہے ویسی باتیں ماننا کئی کو حرام کا، تو کیونکہ وہ لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر ارتداد میں، کفر میں ہم نہ لے کر چلے جائیں گے۔ ان کی فرسٹ بات مانے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، ایسا 10th بات تمہیں مانتے وقت تمہیں کافر ہو جا کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا رہیں گا؟ اور یہ بھی سمجھ میں آیا جب اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا مدد کرنے والا ہے، تو ہم کسی قبر کے پیر
جو اندر دفن ہو کو ہیں ان کے پاس جا کو ہماری ضرورت پوچھنے کا، بچے دے کر کو پوچھنے کا، نوکری دے کر کو پوچھنے کا، یہ دے وہ دے کر کے پوچھنے کا، یہ کس قدر ذلت کی چیز. یہ اللہ ہم کو عزت دیا ہے، اللہ ہم کو بولا ہے کہ میرے پاس پوچھو، میں دینے والا مدد کرنے والا ہوں سو بول کے، پھر جا کو اللہ کے علاوہ سے جا کو پوچھنا کتنی بڑی ذلت کی چیز. آج آپ کیا کرنا معلوم؟ تمہیں دماغ میں سوچ کو، تمہاری ڈائری میں، تمہارے نوٹ میں، کس میں تو بھی تمہیں لکھنا کون کون سی چیزیں ایسی ہیں صحیح میں ہمیں کافروں کی بات مان کو کر لکھیں سو وہ اللہ رسول کی بات مان کو فالو کر لکھ نہیں ہے. اسلام میں ویسا نیچ نہیں ہے، لیکن ہمیں کافروں کو فالو کر کو، کافروں کی بات مان کو ان کے انداز میں چل لکھیں سو ایسی کون سی چیز ہے بول کو تمہارے اپنے پرسنل لائف میں مسلمانوں کے معاشرے کے اعتبار سے سوچو. تمہیں سوچ کو بہترین چیز مل گئی تو مجھے بھی بھیج ڈالو، لیکن سوچو کر کو. میں میرے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ سوچو. اس آیت کا مقصد، اس آیت کا میسیج اسی وقت فائدہ ہوگا جب ہم سوچ کر سمجھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں آج ہماری زندگی میں نارمل لائف کے اندر جو دشمنوں کی بات مان کو ہمیں چلے جیسا کر رکھیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. اس آیت میں بھی اسی کا کنٹینیو، جنگ احد سے کامیاب ہو کو مکہ کو ریٹرن جاتے ہیں دشمنہ، مدینہ منورہ کو ہار کو، احد سے ہار کو، شکست کھا کو مدینہ منورہ کو آتے ہیں مسلمانہ. سمجھ میں آ گیا ماں؟ قریش جیت گئے، جیت جا کو وہاں سے احد کے میدان سے نکل کو مکے کو جاتے ہیں ریٹرن. جاتے جاتے ایک بستی، ایک جگہ ہے روحا کر کو، آج بھی وہ ہسٹوریکل وہ پلیس سب ہے، تو روحا نام کی ایک جگہ، وہاں جا کو دشمنہ پورے ٹک گئے. کیا وہ تو معمولی غلط غیروں کا طریقہ وہ ہمارا سب طریقہ نہیں. رتی کہتے بھی ہوگا تو سیلیبریٹ کرنے کا، شراب بھی، ناچ بھی، گانا بھی کر کو. تمہارا میرا طریقہ وہ نہیں. کہتے بھی اچھا ہو گیا تو 2 رکعت شکریہ، صلاۃ الشکر ادا کرنے کا، شکریہ کی نفل نماز پڑھنے کا، اللہ کا شکر ادا کر کو، الحمدللہ کر کو بولنے کا. یہ تم نہ مجھے سکھا کو ہیں سو. تو روحا نام کی جگہ میں رکو، وہ لوگ سیلیبریٹ کرے. تب وہ ان لوگوں کو خیال آیا کرتے، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہو کو تھے سنا، تو ان کو بھی اور دوسرے بڑے بڑے کافروں کو خیال آیا کرتے، ارے رے مسلمان تو ہار گئے تھے، ہمیں 70 آدمیوں کو مرا ڈالے، کتنے سارے لوگوں کو زخمی کر دیے، اتنا کردال کو ہونٹ چھوڑ دال کو زندہ کئی کو آئے سو ہمیں واپس کئی کچھ بائے. کسی بھی سمجھ میں آتا نہیں ریزن ہو با کئی کچھ آئے صحیح نہ نہیں آ کو رہنا تھا نا، مار کو کاٹ کو پورے کے پورے کچھ مرا دال کو آ کو رہنا تھا نا، جڑ سے ختم کر دال کا کو رہنا تھا نا. کئی کو آگے سو ہمیں ریٹرن، کئی کو آگے سو آپس میں بات کرتے ہیں. چلو اب کیا کرنا، مکے کو جانا نہیں، ریٹرن مدینے کو جائیں گے. اب ان لوگ مر کو کٹ کو کر کو ایک دم کمزور حالت میں پڑے رہیں گے مسلمانہ. وہ دشمن بات کر لیتے ہیں، اب جا کو ایک اچانک سے مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے. وہ لوگ ہاتھ پاؤں کٹ کو تٹ کو بہت بیزار سے ہیں نہیں، ہرگز ہمارے خلاف لڑنے کی ہمت تو ہرگز ان کے اندر نہیں رہیں گی. مدینے میں جا کو قتل غارت گیری کریں گے، تب پورا کا پورا جڑ سے ختم کر دیے جا. اسلام کا نام بھی نہیں، مسلمان کر کو ایک بھی بچنا نہیں. یہ ارادہ کر لیے. اب ریڈی بھی ہو گئے وہ لوگ مدینہ کو آنے کے واسطے. ادھر سے مدینے کو جانے والا، راستے میں جانے والا ایک آدمی، اس آدمی کو پکڑ کو اسے انعام دیے، فل انعام دیے، اتنا اونٹ، اتنا سونے کا پیسہ، چاندی کا پیسہ رکھ لے. مدینے کو جا کو تو اچھا ڈرا کو بولنا ان لوگوں کو، خطرناک حملہ کرنے کے واسطے مکے والے آنے کے واسطے ریڈی کر لکھیں، پریپیئر ہو لکھیں. جا کو ڈرائے سکا جا کو بول کر کو. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آگے اور ایک جگہ آیت آئیں گی ماں، وہ آج کی تفسیر کے اندر تو وہ آیت نہیں آتی ہے، اس کے بعد کی ایک جگہ میں آئے گی. بہت خطرناک تیاری کر لگانے والے ہیں کر کو جا کو تو ڈرا تو بول کے. ویسا چنے بھی آیا کو ڈرایا، وہ کیا میں تو بولے نا. اس کے بعد بعد کی آیت میں ایک آتی. ادھر کیا ہوا، یہ سب کفار ابھی پلاننگ کر لکو چھیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیے کہ کفار کی پلاننگ کیا ہے، دشمن کیا پلان کر لکھیں بول کے اللہ بتا دیے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی معلوم ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کرائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرہ سوچو ماں، ہمیں ذرہ کہتے بھی دین کا کام کردہ رہے تو 4 دن ریسٹ ہونا اگر کو سوچتے نا. یہاں ذرہ دیکھو، پورے ہر گھر میں کون کی ایک شہید ہو کو ہی، ہاتھم پاواں ناک کان کر کو کٹ کو تٹ کو کیسی حالت پڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ گلی گلی جا کو کیا اعلان کرتے ہیں معلوم؟ کون کون احد کی جنگ میں شریک تھے کی ابھی واپس آ کو ان کی،
پھر ہم لگا احد کو جانا ہے، ریڈی ہو جاؤ. کتنی کمزوری. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھو نا، دشمنوں کے سامنے ہماری کمزوری دکھنا نہیں، ہماری طاقت دکھانا ہمیں بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً اعلان کرائے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کر کرنے کے ٹائم میں دیکھ دل کو جبل ابی خبیس میں بیٹھ جا کو کافراں سب مذاق اڑایا کرتے، مسلمانہ مدینہ کو جا کو کیسا کمزور ہو گئے ہیں دیکھ کر کو. اسے اللہ کے نبی رمل کا حکم دیے سو، سینہ تان کو، مرد بنے چلتے نہیں طواف کرنے کے ٹائم میں تو سینہ تان کو، شولڈر ہلا کو، ویسا چل کو جاؤ بول کے. کمزوری بتانا نہیں ہے ہمیں، دشمنوں کے سامنے بتانا نہیں. تو اللہ کے نبی حکم دے دینے نکلنا ہے. اب رتی برابر بھی آرام مجھ نہیں ماں، لڑکو جنگ میں رکھو، سفر سے آکو ہی سو بستی کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اکبر، صحابہ پر ہم قربان ہو جائیں. نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری دیکھو. ہمیں آرام کرنا بیچنا، یا رسول اللہ آئے ہمیں تتھکو ہی تے ہمارے خاندان کے انہوں مر گئے ہیں، ان کو ایسا ہو گیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، کیا بیچ بولے نہیں ماں. فوراً تیاری کر کو نکلنے کے راستے تیار ہو گئے، پورے تیار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان دینے والے وہ جانثار صحابہ ہیں نا، ان کو اپنے ساتھ لے کر، وفادار صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے. کیا حالت رکھو رہیں گی، ذرا سوچ کو دیکھو نا منظر. وہ احد میں مرگ کو کٹ کو کیا کیا حالت ہو کو ابچ آتے ہی پھر بھی نکلنا کرتے جنگ کے واسطے کا. تو وہ نکلے سکا، سچویشن کیا تھا وہ. لیکن حضور بول رہے ہوتا نکلنا، نکل گئے. نکل کو 10 میل چل کو گئے ہیں، 10 میل دور گئے ہیں مدینہ منورہ سے. اتنی دور جانے کے بعد حمراء الاسد کر کو ایک جگہ، وہاں جا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. آج دشمنوں سے لڑائی ہون دے، 1 میں 2 دیکھ لے جا بول کو، 2 میں 1 دیکھ لینا سو کہ دیکھ لے جا بول کے جا کر کھڑے ہو گئے. مگر ادھر کیا معلوم ہوا، وہ آیت ہے سو یہ آیت وہ بولتی ہے وہ لوگ ہم بڑا زبردست پلاننگ کرے تھے. نہیں آؤ جی آپ جا کو مدینے میں جا کو مار کو ہن سب کو ختم کر دل کو چانا سو. اگر کو پلاننگ کرے نا، پلاننگ کرے سو تک بس تچ ایک قدم بھی مدینے کی طرف آگے بڑھا کو آنے کی ہمت چاہیے نہیں. حالانکہ ان لگانچ مسلمانوں کو مرا دل کو مار کو گئی ہیں سو، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں مسلمانوں سے. دل میں ایک قسم کی گھبراہٹ، ایک روب کون ڈالے سو، یہ اللہ ڈالے سو. اللہ دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں ایک ایسی ہیبت ڈالے، ایسا ڈر ڈالے کہ وہ کہاں رکو تھے کہ سیلیبریٹ کر لو کو، وہاں سے ہونچ مکہ کا راستہ پکڑ لگ، پتلی گلی سے نکل جاتے بولتے ہیں نا، ویسا ہونچ مکے کو نکل گئے، بچ گئے تو بسرے با نکو یہ سبھی کا بھی لڑائی. حالانکہ چاہے تو آپ کو رہ جاتا نہیں. اللہ بولتے ہیں کئی کو واپس گئے سو، معلوم کیا ان کے دل میں ڈر ڈالے سو اللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نام کی اس جگہ میں 3 دن تک اپنے صحابہ کے ساتھ ٹھہرے تھے. کیا بھی ہمیں کیا بھی کمزور نہیں، لڑنے کے واسطے ریڈی ہو کو چاہو ہی ہمت ہے تو آپ بولے سکا جا کو 3 دن ٹھہرے تھے. کفار تو بھاگ گئے تھے بولو بچ کو. اب اس کی ریزن کیا، کئی کو کفار کے دل میں اتنا ڈر ہے سو، کئی کو وہ لوگ دم دبالا کو بھاگ گئے سو. کیا اتنا ڈر، کئی کو اتنا ڈر کر کو بولے تو مشرک کیوں لوگ، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے نہیں، وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں. سو اللہ کے سوا باقی کس کے اندر بھی طاقت نہیں. تمہیں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ بڑے طاقتور، ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہم نہ بھی طاقت. وہ لوگ بتوں کو پوجتے، وہ تو کمزور نہ، کمزور کو پوجنے والے کے اندر کہاں سے کمزور مخلوق کی عبادت کرنے والا کمزورش نہ رہیں گا، انہیں کون سا طاقتور رہے گا. میں لاسٹ ایک پیغام بولتا ہوں، دیکھو اس آیت کا پیغام، تمہیں میں بھی صحابہ کے جیسا اوریجنل سچے مسلمان بن کو دکھائے تو آج بھی اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی دشمن ہیں سب کے دل میں اللہ ہمارا روب پیدا کر دے گا، ہمارا ڈر ڈال دے گا. آج بھی ہمیں دیکھتے کون کون سچے مسلمان ہیں کہ ان سے دشمنوں کو ایک قسم کی ہیبت رکھتی آج بھی. مگر تمہیں میں ویسا نہیں ہے، ہم تم نہ بھی منجے بھی ڈرتے نہیں دشمنہ، کئی کو نہیں ڈرتے کہ تو صحیح مسلمان جیسا ہمیں چل لیتے نہیں ہیں گھر کو. ایک جگہ تفسیر میں ایسا لکھو ہے، مشرکین اصل میں شرک کر کو، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کر کو، وہ ایک قسم کی چوری کرتے ہیں عبادت میں، ایمان کے اعتبار سے چوری کرتے ہیں. اور چور ہمیشہ ڈرلا کو چھرتا سو، کام اٹک جاتے کہ ہمیں پھنس جاتے کہ کر کو، ہمیشہ چور ڈرلا کو چھرتا سو. تو خیر یہ اللہ بولتے ہیں اے مسلمانوں، احد کے بعد کفار تم نہ کو مار ڈالنا کر کو سوچے تھے، لیکن ان کے دل میں روب میں ڈالا ہوں. سو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. ان قریب فی قلوب الذین کفروا، ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، ہیبت گھبراہٹ تمہارے سے ڈر ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، کئی کو کافر ہار جاتے سو، کئی کو کافر کے دل میں روب پڑتا سو بولے تو ان کی غلطی کیا، وہی شرک، اس وجہ سے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ.
کس کی پرستش کرتے؟ اللہ کے ساتھ ماں، ایسی چیزیں لم ينزل به سلطانہ، جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ہر آدمی کیا تو بھی ایک بولے تو ایک ایویڈنس بھی انہیں پیش کریں گا، ایک دلیل بھی، پروف بھی. حضرت میں یہ بولتا ہوں، میں یہ بولنے کا کریکٹ کر کو، یہ پروف ہے کر کو. ہر آدمی دنیا میں کون کیا بکواس کرے تو بھی یہ دلیل میں بولنے کا صحیح کر کو پیش کرتے سوچ. لیکن یہ مشرکہ ہے نا، ہمیں بولنے کا صحیح کر کو ان کے پاس کون سا پروف بھی نہیں، کون سا ایویڈنس بھی نہیں. کئی کو بس شرک کرتے ہیں ہم نہ، دل کو ایسا سمجھ میں آتا اللہ کو طاقت کم مچ رنگی سکا ہے، یہ بھی وہ بھی کر کو یہ پورے بتا رہے تو یہ دنیا کا کام چلیں گا سکا، اکیلا اللہ کیسا کریں گا؟ ان کے پاس کیا بھی دلیل نہیں. تو اللہ بولتے ہیں یہ جو کفار شرک کرتے نا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اللہ بولتے ہیں اور وہ دوزخ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے، بہت خطرناک. اللہ جو برا بولتے ہیں تو کتنا برا رہنگا ماں. اللہ جو بولتے ہیں بہت برا ٹھکانہ وہ. اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو، پورے خاندان کو اللہ جہنم سے بچائے. آمین. اس جگہ میں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ کیسے ایمان سے اللہ ہم کو نوازا، توحید سے نوازا، ایمان سے نوازا. یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی. یا اللہ اس ایمان کو ہمارے آخری سانس تک بھی باقی رکھ، اسی پر موت عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ تو ہی ہمارا دوست اور مددگار بن کر رہے، کسی اور کے حوالے ہم کو مت فرما اللہ. آمین. آگے دیکھیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. پھر بھی وہ بات چاہتی ہے ماں. جنگ احد میں مسلمان ہار گئے تھے، پہلے جیتے پھر ہار گئے. شروع میں مسلمان اچنا غالب تھے، اللہ کا وعدہ تھا تو میں جیتیں گے بول کو، صحیح بھی جیتے تھے، لیکن بعد میں چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جانے کی وجہ سے ہار گئے. شروع میں مسلمان مارتے تھے، کافر ہم بھاگتے تھے. بعد میں ایسا پلٹ گیا پورا منظر، ہنچ الٹا ہو گیا کہ مسلمان بھاگتے ہیں، کافر مارتے ہیں. ایسا ہوا نا، نقشہ بدلیا نا، پورا کا پورا ٹوٹل چینج جو ہو گیا. اس کے ریزن کیا کر کو اللہ پوچھتے ہیں. کچھ کو اللہ جو بولتے ہیں ریزن کیا معلوم؟ نمبر 1، تمہارے دل میں تمہاری رائے کی کمزوری، طاقت کی کمزوری نہیں. طاقت کم، تلوار میں طاقت کم یا بندوق میں طاقت کم کر کو نہیں، تمہاری رائے کی کمزوری تمہارے ناکام ہو جانے کا ایک ریزن ہے. رائے کی کمزوری کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے دیے تھے، لیکن تم لوگوں کی رائے دوسری تھی. جب حضور کی رائے کے خلاف تمہاری رائے تھی تو وہاں کمزوری کی وجہ شروع ہو گئی. بعض مسلمان یہ سوچیں جب کفار ہار کر بھاگتے ہیں تو ہمیں کہیں کوئی یہاں کھڑنا سو، ہمیں ان کو بھگا لگ گئے جا بول کے بعض مسلمان کفار کا تعاقب کرتے، کفار کا پیچھا کرنا بول کو سوچ کو حضور کے پاس رائے سے بھی کیا بھی لیے نہیں، ہنچ بھگا لگو جاتا ہوں بول کو دور چلے گئے. پورے مسلمان ایک جگہ رکھو رہتے تو دشمن کدھر سے اٹیک کرے تو بھی بچہ کو رہ جاتا، کدھر سے اٹیک کر کو رہے تو بھی بچ کو رہ جاتا. لیکن ذرے مسلمان چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ دشمنوں کو پیچھا کرتا ہوں بول کو دشمنوں کو بھگاتے ہوئے چلے گئے. دشمن کیا ایک طرف کیا بھاگیا ہے؟ 4 طرف بھاگیا ہے. اب یہ مسلمان ایک طرف سے دشمنوں کو بھگا چلے جانے سے یا میدان جنگ میں ہیں سو مسلمان کم ہو گئے. نمبر 2، اللہ بولتے ہیں پہاڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کو 50 کو کھڑا کر کو رکھے تھے. وہ لوگ کیا سوچیں، ارے جنگ تو ختم ہو گئی نا، مال غنیمت جمع کرنے کا ٹائم آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ٹائم میں ہمیں پہاڑ میں رہنا کر کو چاہتے تھے. تو نبی کا منشا، نبی کے حکم کا جو ریزن تھا وہ ریزن تو پورا ہو گیا نا، مقصد تو پورا ہو گیا نا. اب ہمیں کہیں کو پہاڑ میں چپ کے ویسٹ کھڑ لگو، دشمنان تو ہار کو چلے گئے نا. حضرت امیر صاحب کنے بولتے ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو امیر تھے اس تیر انداز لوگوں کے، امیر صاحب کے پاس بولتے ہیں بحث کرتے ہیں. اب ہمیں کھڑ کو کیا حضرت فائدہ، وہ جنگ ختم ہونے تک یہاں کھڑو کر کو وہ مطلب تھا حضور کا. امیر صاحب بولتے ویسا کیا بھی بولے نا حضور، لاسٹ تک بھی حضور کب آؤ بولتے کہ تب ہمیں اتر کو جائیں گے، جب تک یہاں کھڑیں گے. اللہ کا بولے حضرت کئی کو حضرت اتنا خود کھڑنا کر کو مقصد تھا، کھڑ گئے ہمیں. اب حضور یہاں ہم نہ کھڑانا مقصد نہیں نا، اب کیا بھی ضرورت نہیں نا، وہ تو جنگ ختم ہو گئی نا. یہ بول کر اتر کر چلے گئے نا پہاڑ سے. خالی 50 میں سے 10 یا 11 کھڑے تھے پہاڑ میں، باقی پورے اتر کو چلے گئے. تو اسی پہاڑ کے پیچھے سے دشمن
دیکھ لو کو ارے رے ادھر سے حملہ کرے تو بہت ایزی سے ہمیں جیت گئے جا کر کو دشمن آیا سو. یہ وہ ہے ادھر 1000 کا لشکر 100 کا لشکر ادھر ہیں سو 10-11 انہوں کیا ٹکا لیں گے بولو؟ انہوں کہاں سے روک سکتے اتنی بڑی جماعت کو؟ اس واسطے وہ 10 یا 11 تھے نا پورے کے پورے شہید ہو گئے. جب دشمن ادھر سے مارتے ہوئے پھر بھی وہ پہاڑ کے پیچھے کے راستے سے چڑھ کو پہاڑ میں ہیں سو لوگوں کو مارتے ہوئے مسلمانوں کو مارنے آ گیا نا. یہ 10-11 اگر 50 رہتے تو ذرا حملہ کر کو رہ جاتا. خالی 10-11 کیا کرتے؟ 10-11 بھی شہید ہو گئے ان روکتے روکتے روکتے. تیسرا ریزن اللہ بولتے اے صحابہ تمہیں بہت بڑے مقام مرتبہ تم نہ دینا ہے سمیں تمہیں سب بھی حضور کے حکم کی رتی برابر بھی خلاف ورزی کرنا نہیں. اسے بولیں گے ماں اسے کون کتنا بڑا مقام مرتبے والے کی اتنا زیادہ انہوں ڈر کو رہنا سو. کون کتنا بڑا مقام مرتبہ کی اولیاء تمہیں میں اتنا ڈریں گے نہیں اللہ سے اتنا اللہ کے ولیاں ڈریں گے. کام یہ کرنے سے اللہ مجھے دور کر ڈالتا کہ اٹھا کو پھینک ڈالتا کہ اللہ محروم کر ڈالتا کہ کر کو نیک لوگ رہیں گے. دوسرا ایک رنگا انہیں شراب پی لو کو کباب شرابی بول کے انہیں مرضی کو جلک رنگا اس کے دل میں ڈرچ رنگا نہیں. دن رات عبادتاں کرنے والے رتی کیا تو بھی غلطی ہو گئی جھوٹ بول ڈالے گا تو ایک پیسہ غلط کسی کا آ گیا کر کو بولی تو ایسا ڈریں گے کیا کہ زندگی پورا گناہ کر کو جہنم میں جانے والے ہیں جیسا. کون کتنا اللہ کے مقام کو پہچانتے کہ اتنا اسے اللہ سے ڈر بھی رہتا سو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کا مقام بلند نہیں تو ان کا جو اسٹیٹس ہے مقام ہے وہ حساب سے دیکھے تو رتی برابر بھی بڑی نافرمانی نہیں رتی نافرمانی بھی کرنا نہیں تمہیں جا کئی کو کرے سو بول کے اللہ پوچھتے ہیں. اگرچہ کے غلط فہمی حضرت ہمیں ویسا سمجھ گئے حضور کے خلاف کرنا کر کو سبھی کیا بھی کرے نہیں ایسا سوچ کو ویسا کرے ویسا سمجھ گئے تھے بھول چوک کچھ کریکٹ لیکن ویسا بھی تمہارے سے غلطی نہیں ہو کو رہنا تھا. اتنا بول کو اللہ کسے بولے سو صحابہ کو. لیکن یہاں تک اللہ روک دل کو رہتے تو تم نہ کہ منجے کی دل میں آ کو رہتا تھا ہو بھائی صحابہ دیکھو باتچ مانی نہیں کہتے اس میں کہتے جنگ احد میں ہار گئے سو کیا صحابہ مان کو رہنا نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نعوذ باللہ توبہ ایسی بات ہمارے منہ میں آنا چاہیے. کیونکہ اللہ آگے بول ڈالے پوری دنیا والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اچھا دماغ میں بٹھانے کے واسطے اللہ بول دیے دیکھو صحابہ ویسا کرے میں ان کو معاف کر دیا. اللہ ان کو معاف کر دیے قیامت تک کے واسطے عام معافی کا اعلان اللہ سنا دیے قرآن میں ان کو معاف کر دیا. اب ہمارے بزرگان تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہیں جب اللہ یہ بول دیے میں ان کو معاف کر دیا کہ تو تم نہ کی منجے کی صحابہ کے بارے میں منہ کھولنے کیا بھی حق نہیں. ہماری اپنی زبان کو گندی کر لے نہیں سکا بچا کو رکھ لینا. ہمیں صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا تو بھی تبصرہ کرے کیا تو بھی زبان چلائے میں پہلے بھی بولیا ہوں میں ہمارا ایمانچ خطرے میں آ جائے گا ہمارا ایمانچ ختم ہو جائے گا. تو اللہ ایک بار نہیں دو بار اس بات کو بولے ہیں صحابہ ایسا کرے لیکن میں صحابہ کو معاف کر دیا صحابہ ایسا کرے میں ان کو معاف کر دیا بول کے. اب دیکھو ترجمہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے. یہ شروع میں کیا منظر تھا یہ نسین تھا سو جنگ احد میں مسلمانہ دشمنوں کو مارتے تھے دشمنہ مرتے تھے. یہ حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک کہ بول کے اس کے بعد مسلمانہ ناکام ہو گئے ہار گئے. وہ ہارنے کی تین ریزن اللہ بولتے ہیں. نمبر 1 اذا فشلتم یہاں تک کہ جب تم ہمت ہار بیٹھے یعنی جسم سے طاقت نہیں کر کو نہیں رائے کے حساب سے. وتنازعتم فی الامر اور تم نے اس معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا پہاڑ میں کھڑنا کی نہیں کی کر. ایک تو رائے کی مخالفت کیا ذرے لوگاں پیچھا کر لو کو دشمن کا بھاگ گئے سو وہ نہیں بھاگ کو رہنا تھا. اور آپس میں جھگڑا کیا پہاڑ میں ابھی بھی کھڑنا سوچ کی حضور بلائے تک کا نہیں جنگ تو ہوگی نہ کر کو اتر جانا سوچی. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ جو تم پسند کرتے تھے. یعنی اللہ تم نے کامیابی تمہاری آنکھوں میں دکھا دیا دکھانے کے بعد تمہیں اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت کیا بھی چرتی برابر بھی نہیں کر کو رہنا تھا. وہ اتر کو آئے سبھی غلطی تمہیں حضور وانچ کھڑ کو رہنا کر کو بولے بات تمہیں کیسا اتر کو آتے یہ مخالفت چاہیے. معلوم ہوا اللہ رسول کی مخالفت کرے تو سزا تو آتی چاہتی کر کو سزا تو کیا تو بھی ایک برائی آتی چاہتی کر کو معلوم ہو گیا. پھر اللہ فوراً بول دیا اتنی باتیں اللہ بولے نا بول کر بولتے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم اللہ بولتے ہیں دیکھو اس وجہ سے تم نہ ہرا کو دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر کو تم میں ہارے گے جیسا دشمنہ جیتے جیسا وہ نوبت آئی سو تمہیں کئی کو ایسا سب غلطیاں کرے
صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. مسلمان ہارے، یہ ایک آزمائش. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مگر میری بات یاد رکھو ماں، یہ آیت کی تفسیر جو سنے تمہارے دل میں رتی برابر بھی، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی صحابہ کے بارے میں رتی بھی کیا بھی برائی آنا نہیں، کیا سنی نہیں کہتے نا، خلاف کرے کہتے نا، ایسا کہتے نا، ویسا کہتے نا، ہرگز آنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ بول دیے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اسی وقت بول دیے اے صحابہ تم نہ دشمنوں کو جتا کو، تم نہ ہرا کو، وہ ٹائم میں تم نہ سزا دے ڈالے جو بھی دینا تھا، کرے سو غلطی کی سزا مل گئی، اب آئندہ آخرت تک کے واسطے میں تم نہ معاف کر دیا. سوچ، جب اللہ بول دیا میں معاف کر دیا بول کو، تمہیں کہ میں کی زبان کھول لے، زبان چلانے کیا بھی ہمتش نہیں ہم نہ، ہرگز سوچنا بھی نہیں ہمیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں پر فضل والے ہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس سے ملنے والا جو سبق ہے وہ بول کر ختم کر لیتا ہوں میں، چونکہ وقت ہو چکا ہے. یا اللہ، جس فضل سے تو نے صحابہ پر فضل کیا، دعا اس جگہ میں ذو فضل علی المؤمنین کو دیکھتے ہوئے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یا اللہ، جو فضل تو نے صحابہ پر فرمایا اسی فضل کی برکت سے ہم مانگتے ہیں. اللہ یا اللہ ہم پر بھی فضل فرما، ان کی برکت سے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما کہ نہ تیرے حکم کی مخالفت کریں نہ تیرے نبی کی حکم کی مخالفت کریں. ایک قاعدہ بھی سمجھ میں آیا، جنگوں میں ایسے بڑے بڑے مشن کوئی کام کرنا بولے تو وہاں قیادت لیڈر رہتے نہیں، لیڈرشپ، ان کی مخالفت کرنا نہیں، کرے تو ہارتے. سوچ، حضور اشنا لیڈر تھے، لیڈر کے خلاف کرنے سے ہار گئے. اور آپس میں جھگڑ لگو بھی رہنا نہیں، رائے کے اعتبار سے ذرے جنے یہ بولتے ذرے جنے وہ بولتے، پورے ایک ہیچ مائنڈ میں رہے تو کام برابر ہوگا. اگر مائنڈ آپس میں اختلاف ہو گیا، رائے کا اختلاف ہو گیا اگر کو بولے تو وہاں ہارنا کنفرم کر کو. مطلب میں بولے ہمیں تم نا کب کب اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی کی یا کون سا بھی گناہ ہوتا کی، اس کی سزا تو ہم نہ ملتی کر، اور اس کی سزا میں سے کیا معلوم، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، رہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. ساتھ میں یہ بھی ہم نہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی اللہ کوئی مصیبت دیتے ہیں، مسلمان کو کوئی مصیبت اللہ دیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد خوشی بھی اللہ دیتے ہیں، صبر پر اللہ بہترین انعام بھی دیتے ہیں. لاسٹ بات، جب ایک بار صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہوئی، اس پر اللہ اتنا سب کچھ، جنگ احد کے اندر کیا ہوا، 70 شہید، پھر اتنے سارے زخمی، کتنے ساروں کے اعضاء کاٹے گئے، کیا کیا حالتیں ہوئی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں، حضور کے دانتوں میں دندان مبارک شہید، کیا افراتفری، کیا پریشانی. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم میں ذرہ نافرمانی کیا ہو گئی، اتنا خطرناک سچویشن ہو گیا ہے. بولے تو تمہیں میں نہیں، تم نہ بولنا نہیں، خالی میں منجد بولتا ہوں. ایک دن کو 1000 بار حضور کے حکم کی مخالفت کرتو نا. مسلم معاشرہ آج کل کتنی باتوں میں اللہ رسول کے حکم کی پرواہ کرے بغیر مخالفت کر کو توڑ کو حکم چل لیتے نا. اچھا اس پر کیا تو بھی رونا ہے کیا کہتا، نہیں معمول حسلہ کچھ ہے. اس پر کیا تو بھی اللہ کا ڈر ہے کیا کہتا، نہیں ڈر بھی نہیں، اطمینان سے ہیں، آرام سے، کیا بھی غلطی کرے نہیں سکا. اللہ حفاظت فرمانا، اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.